عشق و قسط نمبر 4 عشق و سینا قسط نمبر 4 امیر کازغان الجائی کو اندر لے گیا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا اور خیمے کی عورتوں کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ وہ الجائی کو تیمور کے پاس سے اٹھا کر لایا ہے۔ لیکن شام کو جب عورتیں کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی تو امیر کازغان نے الجائی کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ یہاں بھی ایک حقیقت ہی تھی کہ الجائی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تنی اکڑی اپنی نانا کے خیمے میں داخل ہوئی اور پوچھا، نانا کیا آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا؟ امیر کازغان نے ذرا خشک لہجے میں جواب دیا، ہاں میں نے ہی تو یاد کیا تھا کیونکہ میں تجھ سے بہت ضروری باتیں کرنے والا ہوں۔ الجائی نے کہا، میں خود بھی ہی چاہتی ہوں۔ امیر کازغان نے پوچھا، تیرا تیمور سے ربط کس طرح بڑھا؟ الجائی نے نظریں نیچے کر کے جواب دیا، میں نوجوان تیمور کی جرأت و شجاعت اور عقل کے چرچے سنتی رہی ہوں، لیکن اس سے میری ملاقات اس دن ہوئی جب وہ ایرانی لٹیروں کو ٹھکانے لگا کر ہمارا مال واپس لا رہا تھا۔ اس دن میں نے اس سے چند باتیں کی تھیں، ان باتوں نے رہی صحیح کسر مجھ پر پوری کر دی اور میں اس کی گرویدہ ہو گئی۔ امیر کازغان نے کہا، لیکن بیٹی تو نے یہ تو سوچا ہوتا کہ تیمور کا کوئی مستقبل اتنا روشن نہیں، ابھی اس کا باپ ترغی زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے تیمور برلاسوں کا سردار نہیں بن سکتا، اور جب ترغی مر جائے گا تو اس کی جگہ پر کرنے کے لیے حاجی برلاس پہلے ہی سے موجود ہے، ابھی تیمور کی سرداری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الجائی نے جواب دیا، نانا جان میں 2 اور 4 کی طرح ریاضی نہیں جانتی، میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں، وہ یہ کہ میں نوجوان تیمور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امیر کازغان نے بے دلی سے کہا، اگر تو تیمور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو تجھے کون روک سکتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تو اگر ریاضی نہیں جانتی تو اسے جاننے کی کوشش تو ضرور کر، کیونکہ معاملات زندگی اور کاروبار حیات کو جانوروں کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ الجائی نے کہا، اگر تیمور کو برلاسوں کی سرداری نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن ایسا تو نہیں کہ تیمور مجھے کھلا پلا نہیں سکے گا، مجھے فاقو نہیں مارے گا۔ امیر کازغان نے جواب دیا، ہاں وہ تجھے فاقو نہیں مارے گا، اس بات کی ضمانت تو میں خود بھی لے سکتا ہوں۔ پھر موضوع کو بدلتا ہوا آگے بولا، اب میں تیمور سے مل کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ وہ تیری ذات میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، الجائی چلی گئی، لیکن امیر کازغان پہلے سے زیادہ فکر مند ہو گیا۔ دوسرے دن صبح اس نے تیمور کو طلب کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر تقریباً ویسی باتیں کی جو وہ الجائی سے کر چکا تھا۔ اس نے تیمور سے پوچھا، تو الجائی کو کب سے جانتا ہے؟ تیمور نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے الجائی دے چکی تھی۔ امیر کازغان نے پوچھا، تیمور کیا کبھی تو نے اس پر غور کیا کہ الجائی میری نواسی اور والی کابل حسین کی بہن ہے؟ کیا تو اس سرکش لڑکی کو قابو میں رکھ سکے گا؟ تیمور نے جواب دیا، اول تو یہ کہ میں الجائی کو اس کے نام اور خاندان سے بالکل نہیں جانتا، یہ بات تو مجھے اب معلوم ہوئی کہ اس کا نام الجائی ہے اور وہ امیر کازغان کی نواسی اور والی کابل حسین کی بہن ہے۔ امیر کازغان نے کہا، یہی صحیح، اب تو یہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تیمور نے بلا تعامل جواب دیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں الجائی کو مجھ سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا۔ امیر کازغان نے اس خوش فہم نوجوان کو چونک کر دیکھا، بولا، اور میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ الجائی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، الجائی بھی ہی چاہتی ہے، لیکن میرا خیال ہے تو اسے خوش نہیں رکھ سکے گا۔ تیمور نے جواب دیا، امیر کازغان میں الجائی کو خوش رکھ سکوں گا یہ نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس شادی سے امیر کو ایک سمجھدار، وفادار اور بہادر حلیف ضرور مل جائے گا۔ دن رات برابر نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہوگی اور اس وقت میں بہتوں سے زیادہ کارآمد ثابت ہوں گا۔ امیر کازغان نے بے دلی سے کہا، مجھے اپنی فکر و تدبر پر بھروسہ ہے، اس لیے میں کسی اور کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تیمور نے کہا، شہر سبز کے باہر سفید محل الجائی کا انتظار کر رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے جلد از جلد ہو جائے کیونکہ اب میں زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا۔ امیر کازغان نے جواب دیا، لیکن یہ الجائی کی زندگی بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے میں عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تیمور نے کہا، تمہاری مرضی، میں پرسوں تک چلا جاؤں گا۔ امیر کازغان نے اسے اپنے خیمے سے رخصت کر دی ہے۔ تیمور اپنے خیمے میں گیا اور سامان سفر درست کرنے لگا۔ وہ الجائی سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اس بارے میں وہ الجائی کے نانا امیر کازغان کی خوشامد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے خیمے میں بند رہا، اس کے مداح اس کی تلاش میں ادھر ادھر منڈلاتے رہے، لیکن جب وہ نہیں ملا تو اس کے خیمے میں پہنچ گئے، اور جب انہوں نے تیمور کو چپ چاپ لیٹے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنے مداحوں سے کہا، میں ان قریب گھر واپس جا رہا ہوں۔ مداحوں کو الجائی کا قصہ معلوم تھا، پوچھا، امیر کازغان نے کیا کہا؟ کیا وہ شادی سے انکار کر رہا ہے؟ تیمور نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ انکار ہی کر دے، اگر وہ انکار کر دے گا تو میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا۔ تم میں سے جو جرأت مند ہے
اسے امیر کازغان کے پاس جا کر سمجھانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ الجائی کو تیمور سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ امیر کازغان کو سمجھاؤ کہ اس کا آفتاب اقبال کسی بھی وقت غروب ہو جائے گا۔ یہ میرا عہد ہے، میرا درخشہ مستقبل پردہ غیب میں ہے، اور وہ جب سامنے آئے گا تو سب کو ماند کر دے گا۔ مستقبل میرا ہے، صرف میرا۔ امیر کازغان سے کہو وہ الجائی کو درخشہ مستقبل کے حوالے کر دے۔ لیکن افسوس ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو امیر کازغان سے اس قسم کی بات کہہ سکتا۔ تیمور کو امیر کازغان کے فیصلے کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس دن شام کو امیر کازغان سے مطلع کر دیا کہ وہ دلائر قبیلے کی سردار کی بیٹی اور اپنی نواسی الجائی خاتون آغا کی شادی تیمور سے کرنے کو تیار ہے، اور یہ بھی کہا کہ شادی کے دو طرفہ اخراجات بھی امیر کازغان ہی برداشت کرے گا۔ تیمور چونکہ اسے اپنا حق سمجھتا تھا، اس لیے اس نے امیر کازغان کو نہ تو شکریہ ادا کیا اور نہ ہی کسی قسم کی احسان مندی کا اظہار کیا۔ دو طرفہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن تیمور کو تاتاریوں کی جمعیت لے کر ایک محاذ پر جانا پڑ گیا۔ امیر کازغان اس مہم کو التوا میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن تیمور نے یہ کہہ کر امیر کی بات رد کر دی کہ کامیابی ہمیشہ اس کے حصے میں آتی ہے جو دشمن اس کی توقع سے بہت پہلے جا لیتا ہے۔ یوں تیمور ہوائی طوفان کی طرح گیا اور اپنے دشمن کو اڑا کر واپس آ گیا۔ اس کے واپس آتے ہی امیر کازغان نے شادی کا اعلان کر دیا۔ جب تیمور اپنے تاتاری رفیقوں کے ساتھ واپس آیا تو بہت سی عورتوں کے ساتھ الجائی بھی تیمور کی واپسی کی منتظر تھی اور منظر دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے اپنے باپ ترغئی کو شہر سب سے بلوا لیا۔ انہیں یہ پیغام بھیجا کہ مولانا زین الدین کو اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ میدان میں بچھے ہوئے قالین پر مہمانوں کے لیے کم پڑ گئے، دوسرا فرش بچھایا گیا۔ امیر سمرقند کی دعوت سے کون انکار کر سکتا تھا؟ تیمور نے لباس بدلا اور اس کے ساتھی بھی جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے شادی کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ قاضی نے نکاح پڑھایا۔ جب تیمور سے ایجاب و قبول کے فقرے ادا کرائے جا رہے تھے، اس وقت الجائی کو اس کے خیمے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ مشاطائیں اسے سنوار رہی تھی، سہیلیں اور کنیزیں پروانہ وار صدقے ہوئی جا رہی تھی۔ سنہری روپیلی کام والا سرخ عروسی جوڑا پہنایا گیا، بالوں کو شانوں پر بکھیر دیا گیا، روایتی زیورات پہنا کر سر پر طلائی ٹوپی رکھ دی گئی جس میں ریشمی پھول لگے ہوئے تھے۔ بھڑکیلے چمکدار عروسی جوڑے پر الجائی کو ایک گنگا جمنی کا لمبا سا جبہ پہنایا گیا۔ الجائی کے شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بال، اس کے درمیان چمکتا دمکتا مکھڑا جو جیسے کالی کالی بدنیوں سے چاند آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ کانوں میں آویزے ڈالے گئے اور گلے میں زمرد کا گلو بند۔ الجائی کی کم حسین نہ تھی، بہت ہی دیدہ زیب اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ کیوں اس کا حسن یکتا زمانہ تھا، شریرہ بدن، درمیانہ قد، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، گلاب کی لذیذہ شاخ کی طرح ہنستی تو پھول برستے۔ ستارہ شناس اس کے درخشندہ مستقبل کی پہلی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ آج وہ اس ہستی کی دلہن بننے جا رہی تھی جو تاریخ میں فاتح اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ سکندر کی فتوحات اس کے سامنے ہیچ ہے۔ دلہن بنا کر الجائی کو مہمانوں میں لایا گیا۔ یہاں تاتاری شاہسوار بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی نگاہ الجائی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کا خطبہ ختم ہوتے ہی اسے کچھ دیر بعد مہمانوں میں روک کر واپس لے جایا گیا، کیونکہ عروسی جوڑے میں مہمانوں کے درمیان چپ چاپ کھڑے رہ کر واپس جانے کا مطلب تھا کہ اس نے تیمور کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یہاں تیمور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ ایجاب و قبول کے بعد فوراً اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد الجائی کو مہمانوں میں دوبارہ لایا گیا۔ اب اس پر دوسری بہار تھی، اب کہ اسے دوسرا جوڑا پہنایا گیا تھا۔ مرمری بدن پر عروسی جوڑے کے بجائے صرف شب خوابی کی عبا اور اوپر جبہ تھا۔ جب دلہن الجائی شرماتی لے جاتی اور گھبرائی ہوئی مہمانوں کے درمیان سے گزری تو امیر کازغان نے مٹھی بھر کے دلہن پر سے موتی نچھاور کیے اور حکم دیا کہ نقاروں پر ضرب لگائی جائے۔ تاتاری جشن اور جنگ دونوں موقعوں پر نقارے پر ضرب بجواتے تھے۔ محفل میں جگہ جگہ شراب کے مٹکے رکھ دیے گئے۔ امیر کازغان موتیوں کے ڈھیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مہمانوں کو اشارے سے شراب نوشی کی اجازت دے دی۔ اچانک اس سے ایک درویش نمودار ہوا اور اس نے الجائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مستقبل قریب کے بادشاہ گھر کی بیوی کو شادی مبارک ہو۔ امیر کازغان نے درویش کے پاس جا کر کہا، قلندر، بادشاہ گھر تو میں کہلاتا ہوں، یہ تو کس بادشاہ گھر کی بات کر رہا ہے؟ درویش نے کہا، بادشاہ گھر تو نہیں، الجائی کا شوہر ہے۔ تو نے تو تغلق تیمور خان کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن الجائی کا شوہر جس کو چاہے گا بادشاہ بنا دے گا، جس کو چاہے گا تخت و تاج سے محروم کر دے گا۔ درویش کی باتیں امیر کازغان کی سمجھ سے بالا تھی۔ اس نے اس دیوانے سے زیادہ باتیں نہیں کی۔ اس نے واپس آ کر اپنی جگہ ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا، کسی کو خلعت دی،
کسی کو تلوار عطا کی، کسی کو خنجر اور کسی کو کوئی نہ کوئی ہتھیار دیا۔ جب لوگ کھانے میں مشغول تھے، الجئی ایک بار پھر ایک خیمے سے نمودار ہوئی۔ وہ مہمانوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی جہاں خیمے کی حد ختم ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے تیمور نمودار ہوا۔ تیمور پیدل نہیں تھا۔ عربی نسل گھوڑے کی زین سے ریشمی اور اونی جھالریں فرش تک لٹک رہی تھیں۔ اپنا گھوڑا الجئی کے قریب لایا۔ الجئی کو لانے والی عورتیں تیمور کو دیکھتے ایک طرف ہٹ گئی۔ تیمور نے گھوڑے کی پشت سے جھک کر الجئی کی بغل میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا اور اسے اپنے آگے بٹھا کر حاضرین کو سلام کیا۔ لوگوں نے نعرہ تحسین بلند کیے اور تیمور فاتحانہ شان سے الجئی کو لے کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیمور اسے اپنے خیمے میں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں الجئی خاتون کی خاندان کی بوڑھی الجئی کو خاندانی رسم و رواج کی باتیں بتا کر اس وقت واپس چلی گئی جب تیمور دوبارہ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے الجئی میں ایسا حسن دیکھا جو پہلی دو ملاقاتوں میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ الجئی کے قریب آ کر بیٹھا تو الجئی ذرا کھسک کر دور ہٹ گئی۔ تیمور نے ہنس کر کہا، جب میں نے تجھے حاصل نہیں کیا تھا تو بالکل میرے قریب بیٹھ گئی تھی، لیکن اب جب کہ تو میری ہو چکی ہے مجھ سے دور ہٹ رہی ہے۔ الجئی نے شرمیلی نگاہوں سے دیکھ کر جواب دیا، اب تو میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں اور جب تک وہ مزے کی بات مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں تم سے دور دور رہوں گی۔ تیمور نے اسے پکڑ کر اپنی آغوش میں گرا لیا، بولا، اب تو مزے کی بات مجھے بتانی ہی پڑے گی۔ الجئی نے کہا، تو پھر بتاؤ نا، انتظار کس بات کا؟ تیمور نے کہا، اچھا تو سن، لیکن خبردار جو تو نے یہ بات کسی اور کو بتائی۔ الجئی تیمور کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تیمور اس کی گھنیری اور خوشبودار زلفوں کی ایک لٹ اپنے نتنوں سے لگائی اور اپنی سانس کو زور سے اوپر کھینچا۔ الجئی نے سرور آگی انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ تیمور نے اس کے رخسار کا بوسہ لے کر کہنا شروع کیا، الجئی، میں جو کچھ کہوں گا اس کی بیشتر باتیں شاید تیری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اس کا لب لباب ضرور تو سمجھ لے گی۔ کہتے ہوئے تیمور نے 2-3 لہجے کا توقع کیا، پھر آگے کہنا شروع کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب تموجن پیدا ہو چکا تھا۔ کوہستانی التائی اور کوہستانی خجان کے اوپر شمال میں جھیل بیکال کے علاقے میں کئی قبائل آباد تھے۔ دریائے کیروالا کے جنوبی کنارے پر تاتاری آباد تھے اور شمال میں منگول آباد تھے۔ منگول آبادی کے شمال میں دریا انگوڈا تھا اور انگوڈا کے شمال میں قبیلہ تائیجوت رہتا تھا۔ تائیجوت کے جنوب مغرب میں ویرات بستے تھے، لیکن تائیجوت اور ویرات کے درمیان جھیل بیکال حائل تھی۔ تاتاریوں سے متصل جنوب میں کنکرات قبیلہ آباد تھا۔ ان تمام قبائل میں بڑی رکاوٹ رہتی تھی، لیکن جب ان میں تموجن پیدا ہوا تو بڑے ہو کر اس نے انہیں اتحاد کی عظمت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان قبائل کو بتایا کہ وہ سب متمدن دنیا کو زیر فرمان لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ سب خوش قسمتی سے تموجن کی یاک کی دموں والے پرچم کے تلے متحد اور جمع ہو گئے۔ تموجن خان اعظم چنگیز خان بن گیا اور 70 سال کی عمر میں جب چنگیز خان نے انتقال کیا تو وہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں تاتاریوں اور منگولوں کے جد اعلیٰ نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ حکومت منگولوں میں رہے گی اور بزارت تاتاریوں میں۔ مجھ سے پہلے اس معاہدے کا احترام کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے، اب اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔ اب بساط عالم پر تاتاریوں کا قبضہ ہو جانا چاہیے، اور میں وہی تاتاری ہوں جو خان اعظم کے اقبال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ میں منگولوں کی حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں۔ یوں تیمور نے اپنی بات ختم کی۔ الجئی نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم منگولوں کی حکومت ختم کر دو گے؟ تیمور نے جواب دیا، یہ کام بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی، مگر بلند حوصلوں کی موجودگی میں یہ کام بالکل معمولی اور حقیر سا نظر آتا ہے۔ الجئی نے کہا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ تمہیں یہ کام ہر قیمت پر انجام دینا ہوگا۔ تیمور نے خوش ہو کر کہا، اگر تو نے اسی طرح میری ہمت افزائی کی تو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ الجئی نے پوچھا، اس میں مزے کی کون سی بات تھی؟ ارے کیا یہ بات مزے کی نہیں کہ میں منگولوں کو ان کے آبائی حق کے باوجود نکال باہر کرنے والا ہوں؟ بعد میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ یا ان دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبتے چلے گئے۔ شب زفاف بیتی چلی جا رہی تھی اور تیمور کا ستارہ تقدیر اس کے خیمے پر فیروزہ تھا۔ کچھ دنوں تک وہ امیر کازغان کے قریب ہی رہا۔ اس کے بعد اسے اپنا بوڑھا باپ ترغیب بہت یاد آنے لگا۔ اس نے امیر کازغان سے کہا، امیر، اب میں اپنی بیوی کو لے کر گھر جانا چاہتا ہوں۔ امیر کازغان نے کہا، ضرور جا، لیکن یاد رہے کہ اب تو منگ باشی ہو چکا ہے، تیرے ساتھ تیرے جوان بھی جائیں گے اور تو ان کا ہر طرح خیال رکھے گا۔ تیمور نے کہا،
مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، جو کچھ خود کھاؤں گا وہی اپنے رفیقوں کو بھی کھلاؤں گا۔ امیر کاشغان نے مزید کہا، اور یہ کہ تو میری آواز پر میرے پاس آئے گا۔ تیمور نے جواب دیا، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ امیر کاشغان نے کہا، اب تو جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امیر کاشغان اور اس کے گھر والوں نے تیمور اور الجائی کو